الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور شکر عظیم کہ اس ذات نے ہمیں چند لمحات اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس حاضری کو ذریعہ نجات بنائے۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ محبوب آپ فرما دیں، اپنی امت کو اطلاع دے دیں، وضاحت کر دیں، اپنی امت تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ جب بھی تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ تو اللہ رب العزت جب دعا کو سنتے ہیں استجب لکم، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ قبولیت کے احادیث میں 3 مواقع آئے ہیں۔ یا تو وہ دعا منعن قبول ہو جاتی ہے، مثلا کسی نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنا گھر عطا فرما، اچھا عمدہ گھر عطا فرما، یا تو اللہ رب العزت اس کو اپنا عمدہ گھر عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے یا پھر گھر کے بدلے میں اللہ رب العزت اس انسان کی کوئی بڑی مصیبت دور فرما دیتے ہیں، یا اس کے نعم البدل کوئی اور چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ گھر نہیں عطا فرمایا تو کوئی اور چیز عطا فرما دیتے۔ اور تیسرا درجہ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ مثلا اس آدمی نے گھر مانگا تھا، وہ گھر دنیا میں نہیں ملا، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو بہت بڑا محل اور اس محل کے تمام لوازمات یا اس سے بڑھ کر کوئی انعام دیں گے۔ تو اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اس کا صلہ آج مجھے دنیا میں ملے گا۔ حدیث پاک میں کہ 2 چیزوں کا افسوس ہوگا انسان کو۔ نمبر 1 وہ دعا جو دنیا میں مانگی اور اس کے ثمرات دنیا میں نظر نہیں آئے، اس کا جب نعم البدل ملے گا اس پر افسوس ہوگا کہ کاش دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور دوسرا جو افسوس ہوگا وہ اس بات کا ہوگا کہ کاش کوئی لمحہ میرا اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرتا۔ تو دوستو، آج جیسے کوئی دکھی انسان
جب کسی دکھ میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، دکھ کے عالم میں جو اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھے معاف فرما۔ دکھی انسان اپنے آپ کو موت کے قریب سمجھتا ہے، موت کی گھڑی اپنے آنکھوں کے قریب سمجھتا ہے، اور دل میں زندگی کی مایوسی کو سمجھتا ہے۔ اس کے وہم و گمان میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس بیماری سے اٹھتا ہوں یا نہیں۔ اس دکھ کے عالم میں یہ فریاد کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھے معاف فرما۔ جب وہ کیفیت ہوتی ہے تو کاش اگر یہی کیفیت ہماری صحت کے موقع پہ ہونی چاہیے تھی، فراوانی کے وقت ہونی چاہیے تھی، بجائے تنگ دستی بیماری کے عالم میں۔ یہ تو اس مالک کا احسان ہے، پھر بھی وہ ہمیں ٹھکراتا نہیں، جھڑکتا نہیں، یہ نہیں کہتا کہ جب تم خوشحال تھے، جب تم صحت مند تھے، اس ٹائم تو آپ نے مجھے پکارا نہیں، اس ٹائم تو مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ یہ دنیا کے دوست ہیں جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں جب آپ کے پاس مال و دولت تھا تو آپ نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا، کبھی دعوت نہیں کھلائی، کبھی بلایا نہیں، کبھی آپ نے مجھے انوائٹ نہیں کیا، لیکن آج اگر تیرے اوپر کوئی حالات آئے ہیں تو آج ہم بہت یاد آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ گلہ، یہ علامہ، یہ تانا، یہ الفاظ دنیا والوں کے ہوتے ہیں۔ مالک حقیقی کبھی یہ گلہ نہیں کرتا کہ تو نے سکھ کے عالم میں مجھے یاد نہیں کیا۔ اگر دکھ کی حالت میں بھی کوئی یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت سے دیکھتے ہیں۔ ملائکہ کو کہتے ہیں کہ اس کو پتہ تھا کہ میرا کوئی رب ہے، میرا کوئی پالنے والا ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، کوئی ایک ذات ایسی ہے جو میرے گناہ معاف کرے گی۔ تو اللہ رب العزت دکھ کے عالم میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ دنیا والے فقر میں چھوڑ جاتے ہیں، فاقے میں چھوڑ جاتے ہیں، تنگ دستی میں دنیا والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے کوئی دوست ہوں، قریبی ہوں، جن کے ساتھ اس انسان نے بہت زیادہ ہمدردی کی، اس کے ساتھ تعاون کیا، جب اس کے اوپر وقت آتا ہے تو وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی، چاہے وہ دنیا کے معاملہ میں ہو یا آخرت کا ہو۔ جب بھی اس کو پکاریں یا اللہ تو اللہ فوراً جواب دیتے ہیں، لبیک 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 یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر ہوں، میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ کتنا کریم ذات ہے وہ۔ اسی نے کہا کہ جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ یہ کتنا احسان ہے اس کا، کتنا احسان، کتنا کرم اس ذات کا، کتنا فضل اس ذات کا، کتنا ہی مہربانی ہے اس ذات کی، اس کی فیاضی ہے، اس کی وسعت ہے، اس کا حلم ہے، اس کی تقدیر ہے۔ جب بھی کوئی پکارے، چاہے دیہات میں ہو، شہر میں ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، دکھ میں پکارے، سکھ میں پکارے، ہر وقت سنتا ہے۔ پر افسوس ہے کہ ہم سکھ میں نہیں پکارتے، ہماری یہ غفلت ہے، ہم تنگ دستی میں پکارتے ہیں، فراوانی میں نہیں پکارتے۔ اللہ نے یہ بھی احسان فرمایا کہ دنیا میں ہر ایک کے اوپر حالات بدلے۔ خود فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم تو لوگوں کے درمیان حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی فراوانی اور کبھی تنگ دستی، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی خوشحالی اور کبھی پریشانی۔ اگر پریشانی، تنگ دستی، بیماری نہ ہوتی تو ہم اللہ کو یاد ہی نہ کرتے۔
جب بھی کوئی بیمار آدمی، پریشان حال آدمی کہتا ہے اللہ، اللہ رب العزت جبرائیل امین کو حکم دیتے ہیں جاؤ میرے اس بندے کی پریشانی دور کر دو۔ حیران ہوتے ہیں وہ، جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو نے ہی اس کے اوپر حالات ایسے ڈالے تھے کہ یہ پریشان ہو گیا، اب کیوں پریشانی ختم کر رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مجھے یہ بندہ پیارا لگتا ہے، یہ میری بندی پیاری لگتی ہے، میں چاہتا تھا کہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی میرے سامنے آنسو بہائے، مجھے یاد کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ جب کوئی انسان آنسو بہاتا ہے تنگ دستی میں، بیماری میں، حالات کے پیش نظر، تو اللہ اس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں، اللہ کو وہ بندہ یا بندی بہت پیارے لگتے ہیں۔ اور افسوس ہے آج ہمیں دنیا والوں کے سامنے رونا آتا ہے، اپنے رب کے سامنے آنسو بہانا نہیں آتا۔ دنیا کے سامنے ہم آنسو بہاتے ہیں جو ہمارا الٹا تماشا بنا دیتے ہیں، ہم دنیا کا تماشا بننا پسند کرتے ہیں، اپنے مالک کے سامنے رونا، اپنے مالک کے سامنے آنسو بہانا، اپنے مالک سے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرنا ہمیں موقع نہیں ملتا۔ ہم دوست کو کہتے ہیں، رشتہ دار کو کہتے ہیں میں اپنے دل کی فریاد، اپنے دل کی آس آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، آپ کے سامنے یہ راز کھول رہا ہوں، آپ کے سامنے میں یہ راز کھول رہی ہوں، آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ جب ہمارے اندر نہیں روک سکے تو وہ کہاں روکیں گے؟ تو میرے محترم سامعین حضرات، بجائے کسی دنیا والوں کو سنانے کے اپنے مخلص رب کو سنائیں، ہم درد ذات کو سنائیں جو ہر وقت ہمارے قریب ہے۔ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری جان کے بھی رگ کے، جان کی رگ جس کو شاہ رگ کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہم اس کو سنائیں جو ہماری سنتا ہے، جو سننے کے بعد ہمیں تسلی بھی دیتا ہے۔ خود اس کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے بھی مجھ پہ بھروسہ کیا میں اس کو کافی ہوں۔ اپنے دکھڑے جس نے مجھے سنائے میں کافی ہوں، جس نے میرے اوپر یقین کیا میں اس کے لیے کافی ہوں۔ جب اللہ ہمارے لیے کافی ہیں تو ہم دنیا کو نہ سنائیں، اپنے خالق اور مالک کو سنائیں۔ اور اس کا وعدہ ہے کہ جب بھی پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو تمام عبادات کا مغز ہے۔ جب دعا مغز ہے یعنی سب عبادت کا لب لباب ہے، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر وقت اس ذات سے اپنی لو لگا کے بیٹھیں، ہمارے دل کے ارمان اسی کے سامنے ہوں، دل کی خواہش اسی کے سامنے ہو، دل کی باتیں صرف اسی کے سامنے ہوں۔ اللہ رب العزت میری آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں، دنیا کا محتاج نہ فرمائیں، اپنے در کا محتاج رکھیں، اپنے در کا سوالی رکھیں، اپنے در سے کبھی دور نہ فرمائیں، اپنے رحمت اور شفقت سے کبھی ہم سب کو محروم نہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔